وقت یہ جو مینجمنٹ کے حوالے سے قرآن و حدیث کیا کہتا ہے اور ہم نے کیسے کیا. دیکھیے اگر آپ مزاج قدرت کو دیکھیں تو پہلے دن سے ہی خلاق عالم نے وقت پر ہی ہر چیز کو بنایا، پیدا فرمایا اور مدار رکھا ہے. سبحان اللہ. زمین و آسمان کی پیدائش کے بارے میں آپ پڑھ لیں قرآن مجید میں، فرمایا خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام. 6 دنوں میں زمین و آسمان کو بنایا. کیا بات ہے. حالانکہ مفسرین نے یہاں پر ایک سوال اٹھایا، وہ کن فرمائے تو سب کچھ ہو جاتا ہے، تو آخر 6 دن کیوں؟ جی جی. فرمایا یہ قدرت نے سکھلانا تھا ہر چیز کو کہ جب میں قادر مطلق ہو کر ان اوقات میں ان چیزوں کو ڈیوائیڈ فرما رہا ہوں تو تمہیں بھی چاہیے کہ اپنی ہر چیز کو تقسیم کرو، ڈیوائیڈ کرو، اس کے ساتھ تمہیں آسانی ہوگی. بہت اچھے. واہ واہ. ہر چیز کو تقسیم کر دیا جائے، اس میں بہتری آ جاتی ہے. اور جب بھی آپ کوئی کام بہت تیزی اور جلد بازی میں کرنے کے عادی ہونا شروع ہو جائیں تو عمومی طور پر ادھورگی بھی رہ جاتی ہے اور اس کے اندر وہ حسن اور سنجیدگی بھی نہیں آ سکتی. اسی طرح آپ دیکھیں ہمارے دین کے جملہ امور، رمضان شریف لے لیں، آپ حج کو لے لیں، آپ زکوٰۃ کو لے لیں، آپ نماز کو لے لیں، وقت کے ساتھ ان سب کا تعین ضرور ملے گا. سبحان اللہ. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اچھا پھر وقت ایسے نہیں ہے، یہ سارے وقت کی قسم کھائی، والعصر زمانے کی قسم ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ کس زمانے کی ہے. عاشق کہتے ہیں جس کی زلفوں کی ہے اسی کے زمانے کی ہے. یہ ایک الگ بات ہے. جس کے چہرے کی قسم ہے اسی کے زمانے کی ہے، لیکن بہرحال قسم ہے. سبحان اللہ. اور پھر ان میں تہجد کی الگ سے، والفجر ولیال کہہ کے فجر کی الگ سے، والضحیٰ کہہ کے چاند کی الگ سے، واللیل کہہ کے رات کی الگ سے. یعنی یہ ایک بہت لمبی چوڑی تفصیل ہو جائے گی جیسے، لیکن یہ اشارے قرآن مجید کے بتاتے ہیں کہ وقت کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے. اور 6 دنوں میں جو زمین و آسمان کو بنا کر اس میں ترتیب کو برقرار رکھا گیا اور تشریح کو برقرار رکھا گیا اور تفصیل کو برقرار رکھا گیا، یہ اسی لیے ہے کہ ٹائم کو مینج کیا جائے. واہ واہ واہ. پہلی بات. دوسری بات، اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں تو بخاری شریف کے اندر حافظ صاحب یہ حدیث شریف موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، 2 اللہ کی نعمتیں ہیں جس کے بارے میں لوگ دھوکے میں ہیں. پوچھا گیا وہ کون کون سی ہیں؟ فرمایا الصحۃ والفراغ. فرمایا ایک صحت ہے اور دوسری فراغت، بندے کے پاس ٹائم. یہ 2 چیزیں بہت بڑی اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن لوگ اس کے بارے میں دھوکے میں اس کا صحیح استعمال نہیں کر رہے. صحیح. اور اگر دوسری حدیث شریف پڑھیں تو اسی کی تائید کرتی ہے، جس میں فرمایا کہ صحت سے فائدہ اٹھا لو اس سے قبل کہ بیماری آ جائے، فراغت سے فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے کہ مصروفیت ایسی آ جائے کہ تم کوئی کام نہ کر سکو، مالداری سے فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے کہ تمہیں غربت آ جائے. بہت خوبصورت بات. یہ بھی حدیث شریف میں ہے. تو ہمیں یہ وقت کا احساس دلایا گیا ہے کہ اگر تمہارے پاس وقت ہے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. اہل جنت بھی صرف ایک چیز پر افسوس کریں گے، اور وہ کیا ہوگا کہ ہمارا جو سانس، جو وقت، جو گھڑی، جو لمحہ بغیر ذکر خدا کے گزرا وہ کیوں گزرا. یعنی جنت کے اندر تو مایوسی نہیں ہے، افسوس نہیں ہے، لیکن اس بات پر بہرحال پھر بھی رہے گا. جیسے جنت کے اندر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن بہرحال علماء کی وہاں بھی علماء کہتے ہیں ضرورت پڑے گی کہ جب اللہ فرمائے گا مانگو مجھ سے کیا مانگنا ہے، تو اہل جنت کہیں گے کیا مانگے، تو وہ کہیں گے علماء سے پوچھو یہ بتائیں گے کیا مانگے. تو علماء کی یہاں بھی ضرورت ہے، وہاں بھی ضرورت ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وقت کی اہمیت اور اس کی فراغت اگر ہو تو اشارہ دیا گیا اس کو سمجھو، اس وقت میں کچھ کر لو. اس کی طرف مسند امام احمد بن حنبل کی ایک حدیث شریف، وہ فوراً میرا دماغ ادھر گیا اور میرے ذہن میں آئی، میں آپ کو سناتا ہوں، حیران ہو جائیں گے آپ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اگر قیامت آ جائے اور تمہارے ہاتھ میں پودا ہو تو فرمایا وقت ضائع نہ کرنا، پودا لگا دینا زمین. سبحان اللہ. آپ اسے اندازہ فرمائیں وقت کی اہمیت کو میرے کریم آقا علیہ السلام نے کس انداز میں ارشاد فرمایا. اللہ. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.